السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایمان جو ہے اس کو کمزوری سے بچانے کے لیے ایمان والے کو محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت تو آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور ایمان لاتے ہیں ہم جو، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہو گئے اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایمان والے ہیں۔ یہی تو کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی ایسے گھر پیدا ہو گئے ہوتے جہاں ایمان نہ ہوتا تو کیا ہم ایمان لاتے؟ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان سے نوازا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو شیطان پھر کیسے حملے کرتا ہے۔ دیکھیں، کافر لوگ تو پہلے ہی شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامل مومنین پر شیطان کا حملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور کامل مومنین تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، بہت قلیل، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو جنہیں آپ کامل مومنین کہہ سکتے ہیں۔ تو شیطانی عزائم کی جو ہے نا اس کے بارے میں قرآن کریم بڑا واضح ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، شیطان کا یہ عزم ہے، اس کا یہی ارادہ ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ جب نکالا گیا تھا کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے۔ تو اس بات کا تو وہ خود بھی معترف ہے کہ جو تیرے خاص ہیں، جنہیں تو نے چن لیا ہے، ان پر تو میرا بس نہیں چلے گا، لیکن ایسے بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ اکثر تو وہی ہیں جو ناشکرے ہیں۔ ناشکرے کا کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ناشکرے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ اس پہ شکر نہیں ادا کر رہے۔ اور زیادہ تر ہم جب کہتے ہیں نا کوئی چیز نہ ملی ہو تو شکر نہیں ادا کر رہے، تو اس پہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کمپیوٹر، گھر، گاڑی، بنگلہ، اچھے اسکول میں تعلیم، اچھی جگہ رہائش، زندگی کی آسائشیں، یہ بھی شامل ہیں، پر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایمان بھی تو اللہ کی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا روز شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایمان سے نوازا، اور اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ایمان پر رکھیو اور ایمان میں ثابت قدمی دیجیو، کہ ہم اسٹرانگ ہوں، اسٹیڈ فاسٹ ہوں، ایمان کے اوپر جمے بھی رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا نا کہ انسان تو خسارے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو یہ حق اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا یہی تو بڑا کمال ہوتا ہے نا میرا بھائی۔ ایمان تو لے آتے ہیں لوگ، اور ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد ایک نیچے کی سطح پر نفس امارہ میں رہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کے حربے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس لیے شیطان کامل ایمان والوں سے زیادہ کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قسم بھی یہی کھائی ہوئی ہے نا کہ میں ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا سکوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے یہ مصمم ارادہ کیا، یہ قسم کھائی ہے اس نے کہ بیٹھے گا صراط مستقیم پر، لیکن گمراہ کرنے کے لیے کہ بندہ سیدھی راہ چل رہا ہے اس کو ڈیویٹ کرے گا، اس کو ادھر ادھر کرے گا۔ آپ ایک گول بناتے ہیں نا، اپنا نصب العین بناتے ہیں کہ میں صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھوں گا، اب وہ اس چکر میں لگ جاتا ہے کہ اس کی فجر کی نماز نہ ہو، یا پھر وہ ایک اور گیم کھیلتا ہے۔ وہ پہلے تو آپ سے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، جب وہ کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اور آپ بڑا اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر ایک اور طریقے سے حملہ کرتا ہے، کہتا ہے یار تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہے، دیکھ تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہے، تو بڑا اللہ کا پسندیدہ ہو گیا ہے، تو نے ادھر ارادہ کیا ادھر اللہ نے پورا کر دیا، اور تو کچھ ہو گیا ہے بھائی، تو کچھ پہنچ گیا ہے کہیں۔ وہ بندے کو یوں گمراہ کر دیتا ہے، کبھی انسان جو ہے یوں تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے اسی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے خطوات شیطان، اس کی جال ہیں، اس کے پھندے ہیں، ان سے آخری سانس تک لڑتے رہنا پڑتا ہے۔
اس لیے میں نے آپ کو جو پچھلا درس دیا تھا نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ نزا کے عالم تک وہ جو حملے کرتے رہتا ہے، وہ یہی ہے. تو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جب ہم محنت نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو اس کی چالیں چلتی ہیں اور ہم گمراہ ہوتے ہیں اور اچھائی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کبھی تو وہ ہمیں ہماری اچھائیوں پر اتراتا، یہ ایسی فیلنگز ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی اچھائی میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، کبھی اچھائی کے راستوں میں ڈیویشن پیدا کرتا ہے کہ بھئی ادھر سے ادھر سے کر آ کے نا وہاں سے ہٹا دیتا ہے. اچھا، اب اعمال صالحہ کی جو کمی ہوتی ہے نا، نیک عمل کی کمی، اور وہ بھی خالص نیت کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے، نیک عمل بھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو. تو اعمال صالحہ کی کمی یہ ایمان میں کمزوری کا سبب بنتی ہے، اور نیت کا خالص نہ ہونا یہ بھی کمزوری کا سبب بنتا ہے. تو ایمان پختہ نہ ہونے کی وجہ سے شیطان دلوں میں وسوسے اور شک و شبہ یہ پیدا کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ بعض دفعہ آپ لوگ سوالات بھیجتے ہیں میرے پاس، وہ سوال پڑھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی کمی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. اچھا، بعض لوگ بڑی چلاکیاں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دوست کا سوال تھا. وہ دوست آپ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. خیر بہرحال، تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کام ہے وہ شک و شبہات ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک و شبے میں آپ کو ڈال دے گا. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو آپ کو آپ کے دماغ کی ریشنلٹی میں مار دے گا. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کب ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا؟ ایسا کیسے؟ انفینٹی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اچھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ ارے اس سے پہلے کیا تھا؟ ان چیزوں میں آپ کو الجھا دے گا. اچھا، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کو شبہات میں ڈال دے گا. اسی طرح یہ جنت آخر ہے کدھر؟ مطلب سمجھ میں نہیں آتی یار، یہ پتہ نہیں، یہ ایسی قصے کہانیاں معلوم ہوتی ہے، ایسی ہے بس لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کس نے دیکھی ہے جنت؟ اچھا، بعض کافر بھی آ کے جنت کی سیریز کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے جاتے ہیں غیر مسلم، کہ تو نے دیکھی ہے جنت جو اتنی بڑی بڑی باتیں جنت کے بارے میں بتا رہا ہے؟ یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں نا باتیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے اسے مانا، کہ آپ کے کہے کو مان لیا ہے، بس یہ ایمان میں داخل ہے نا ہمارے. اور اللہ کی کتاب میں جو آ گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جو شک کرے گا وہ کافر ہوگا. بات بالکل واضح. تو اس طرح آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں، شیطان مختلف طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، جہنم کہاں ہے؟ اس کی آگ کیسی ہوگی؟ کس کو لگے گی؟ کیسے لگے گی؟ ارے ہندو تو قبر ہی نہیں بناتے، قبر کا عذاب ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جلا دیتے ہیں مردے کو. اچھا، وہ مسلمان جس کو مچھلی کھا لے، شیر کھا لے، ان کو پھر عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ مسلمانوں کو قبر ایز این اینٹیٹی میں الجھا دیتا ہے کہ بھئی قبر ہوگی بذات خود تو عذاب ہوگا، قبر ہوگی نہیں تو عذاب نہیں ہوگا. اس چکروں میں مسلمان پڑ جاتے. اس پر بھی میں نے آپ کو ان تمام ٹاپکس پر میں نے آپ کو دروس دیے ہیں پہلے، کہ عالم برزخ کا معاملہ ظاہری قبر سے نہیں جڑا ہوا، کیونکہ ظاہری جسم تو ختم ہو جاتا ہے نا ایونچولی. عام آدمی کا کیا گھل جاتا ہے یا جل جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک تعلق ہے جسم کا روح کے ساتھ عالم برزخ میں، وہ برقرار رہتا ہے، چاہے جسم کسی فارم میں بھی پہنچ جائے. اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا ہے، یقین کو کمزور کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک وہ خود شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ وہاں سے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.